ربیع الاول شریف کی آمد قریب ہے، تو میں نے چاہا کہ ربیع الاول شریف کی آمد سے قبل ہی حسن محبوب خدا کے تذکرے اور آمد محبوب خدا کا ذکر شروع کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم کو جو حسن، جو جمال اور جو ظاہری اور باطنی کمالات اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ اگر خدا کی ساری خدائی، خدا کی ساری خلقت کا حسن ایک ہی جگہ پر اور مکمل و اکمل اور کامل حسن دیکھنا ہے کسی نو، تو وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھے۔ اخلاق کامل اگر ایک ہی جگہ پر مکمل اور اکمل انداز میں کسی نے دیکھنا ہے، تو وہ خلق مصطفیٰ کو پڑھے، خلق مصطفیٰ کو سنے، اس کو پتہ چلے گا کہ حسن کے تمام پہلو، توجہ کیجیے گا، حسن کے تمام پہلو، خوبصورتی کے تمام زاویے اور اخلاق کا تمام کمال اگر کہیں ایک ہی جگہ کو دیکھنا ہو، ایک ہی جگہ پر دیکھنا ہو، تو وہ ایک ہی دائرے میں نظر آتا ہے، اور وہ دائرہ ہے چہرہ مصطفیٰ۔ وہ چہرہ مصطفیٰ میں اور وجود مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، کائنات بھر کا حسن، اور میرے آقا کا حسن اور میرے آقا کا جمال کمال پر ہے، اور اتنا حسن اور جمال دے کر دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دیکھنے والے میرے ساتھ چلیں آپ لوگ، ورنہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کیسے نکالیں گے؟ ایسے چپ کر کے نکال لیں گے آپ لوگ؟ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، مگر وہ محب حقیقی اپنے محبوب کو دیکھنے کے باوجود دیکھنے نہیں دیتا۔ میں نے کیا کہا؟ وہ محب حقیقی اپنے محبوب کو دیکھنے کے باوجود دیکھنے نہیں دیتا، اپنے محبوب کے حسن کو کن کن پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہاں، دیکھتے غیر بھی ہیں، دیکھتے اپنے بھی ہیں، غیر دیکھ دیکھ کر تک کر
تھک جاتے ہیں، انہیں محبوب نظر نہیں آتا۔ ابو بکر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، پھر یار ابو بکر کے دل کے آئینے میں یوں بیٹھتا ہے کہ نہ دنیا میں چھوڑتا ہے نہ قبر میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ غیر ہزار مرتبہ دیکھیں، انہیں حسن یار نظر نہیں آتا، کمال یار نظر نہیں آتا۔ حبشہ سے بکتا ہوا بلال کیفیت بخار میں ہو، کیفیت بخار میں ہو، اور دروازے پر مصطفیٰ چلے جائیں، بس دروازے کے اندر سے ایک ہی مرتبہ تک لے تو پھر قربان بھی ہو جاتا ہے، فدا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا کچھ میں نے کہا، اس پر اب قرآن پاک کی آیت کا حصہ سنیں۔ اللہ اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں اور دیکھنے والی دو جماعتوں کے بارے میں اس آیت کے حصے میں ذکر کرتا ہے۔ فرمایا تراہم، اور تو انہیں دیکھے، محبوب تو انہیں دیکھتا ہے، ینظرون الیک، کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر تمہیں دیکھتے ہیں۔ محبوب تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مگر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مگر وہ کچھ بھی، حالانکہ تمہیں دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، اور رب فرماتا ہے محبوب وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، وہ دیکھ کر بھی تمہیں نہیں دیکھتے۔ مختصر ان قرآن مجید کے ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ ان کے سامنے رہتے ہیں، صبح بھی شام بھی، وہ دن میں کئی مرتبہ آپ کو دیکھتے ہیں، مگر دیکھنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھتے، دیکھنے کے باوجود وہ آپ کو، توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی، دیکھنے کے باوجود وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تراہم ینظرون الیک، آپ ان کو دیکھو گے، محبوب آپ ان محسوس کرو گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ محبوب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ محسوس بھی کریں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہو، حقیقت میں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ابو جہل کی ہو رہی ہے، ابو لہب کی ہو رہی ہے، شیبہ کی ہو رہی ہے، مغیرہ کی ہو رہی ہے، بڑے بڑے کافروں کی، بڑے بڑے دشمنوں کی، اور سرداران قریش کی بات ہو رہی ہے۔ وہ محبوب کو دیکھتے ہیں، وہ محبوب کو
دیکھتے ہیں مگر رب کہتا ہے دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھتے، دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھتے۔ غشاوتم ولہم عذاب علیم، پردے ہیں ان کے لیے، کہیں کہاں وہ بہرے ہیں، کہیں کہاں گونگے ہیں، اور کہیں کہاں ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ کیا ابو جہل ابو لہب گونگا تھا، بہرا تھا؟ یہ اندھے تھے؟ سونا نہیں ہے، میرے فرینڈ میں 2 بندے سو رہے ہیں ابھی سے، کیا وہ اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے؟ پھر رب نے کیوں کہا وہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں؟ اسی لیے تو کہا کہ محبوب سامنے ہے مگر انہیں نظر نہیں آتا۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا؟ دیکھتے نہیں تھے؟ دیکھتے تھے۔ خدا کہہ رہا ہے مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مطلب کیا؟ وہ دیکھتے، صرف اتنا دیکھتے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، مگر حقیقت میں میرے آقا محبوب خدا ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ تو سمجھتے، اپنے جیسا بشر تو سمجھتے، مگر خدا کا محبوب نہ سمجھ سکتے۔ انہیں محمد بن عبداللہ تو نظر آتا مگر محبوب خدا نظر نہ آتا، محبوب خدا نظر نہ آتا۔ اپنے جیسا تو دیکھتے لیکن بے مثل نہ دیکھ سکتے، بے مثال نہ دیکھ سکتے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے، یعنی محبوب کو اپنے جیسا دیکھنا اور محبوب کو اپنے جیسا سمجھنا، اپنے جیسا دیکھنا اور محبوب کو اپنے جیسا سمجھنا، یہ شیوائے ابو بکر و عمر نہیں، یہ شیوائے ابو جہل و ابو لہب ہے۔ یہ ابو جہلی ہے اور یہ ابو لہبی ہے کہ محبوب کو اپنے جیسا دیکھا جائے اور محبوب کو اپنے جیسا سمجھا جائے۔ بات کی سمجھ آئی؟ محبوب بے مثل ہیں، محبوب بے مثل ہیں اور محبوب بے مثال ہیں۔ بشر ہو کر بشریت میں بے مثل ہیں، نور ہو کر نورانیت میں بے مثل ہیں۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، بشر ہیں، بشر ہو کر بشریت میں بے مثل ہے۔ پوری بشریت میں مثال مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، مثال اونچا بولے نا، مثال مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ نور ہیں پر پوری نورانیت میں مصطفیٰ کی نورانیت کی کوئی مثال نہیں۔ ایسی نورانیت جس نورانیت کی مثل اور مثال ملائکہ میں بھی نہیں ہے۔